السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چلیں جی، آج کا بلاگ شروع کرتے ہیں۔ آج کے بلاگ کے اندر بات ہوگی کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے اور کس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو قربانی جو واجب ہوتی ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اسی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی دونوں کے لیے ایک ہی نصاب ہے، یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہوگی، یعنی جس کے اوپر قربانی واجب ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں میں فرق یہ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس اتنا مال ہو اور اس مال کے اوپر وہ ایک پورا سال گزر جائے تو تب اس کے اوپر جا کے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن قربانی کے اندر بالکل ایسا نہیں ہے۔ یعنی قربانی کے اندر یہ ہے کہ انسان عید کے تینوں دنوں میں، یعنی پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن مغرب تک اگر وہ آدمی کے پاس صاحب نصاب ہو جاتا ہے تب اس کے اوپر لازم ہے یا واجب ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ کے دیے ہوئے مال اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت سے اب نواز رہا ہے، اب اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جانور خریدے اور اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ زکوٰۃ زکوٰۃ پر جو بات ہو رہی تھی، یعنی زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہوگی؟ زکوٰۃ اس آدمی کے اوپر واجب ہوگی جو آدمی انسان زندگی میں پہلی بار صاحب نصاب ہوا، جس مہینے کے اندر صاحب نصاب ہوا ہے نا، یعنی سال کے 12 مہینوں میں جس مہینے کے اندر انسان کے اوپر سال گزر گیا اب وہ صاحب نصاب بن گیا، اب اسی مہینے کے اندر انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، چاہے وہ 12 مہینوں میں سے کون سا بھی مہینہ ہے۔ اب بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں واجب ہے یا ذوالحجہ میں یا رجب میں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ یعنی انسان جس مہینے کے اندر انسان صاحب نصاب ہوا ہے نا، 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کے بھی اندر، اب ہر سال انسان کے اسی مہینے کے اندر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، چاہے سال کے اندر وہ اس کا مال کم ہوا ہو یا زیادہ ہوا ہو، لیکن اسی مہینے کے اندر جو انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ قربانی کے لیے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، قربانی کے لیے مال کے اوپر یہ سال کا گزرنا یہ شرط نہیں ہے، لیکن یہ زکوٰۃ کے لیے جو واجب ہے کہ اس کے اوپر ایک سال گزر جائے۔ لیکن اب زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہوگی؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو آدمی 200 درہم، یعنی 200 درہم چاندی غالباً جب بن رہی ہے 52.5 تولے چاندی یا 20 دینار سونے کے، یا 20 دینار سونے کے، یعنی یہ بن رہے ہیں 7.5 تولے سونا ہو جس کے اوپر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی یا اب اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہو جائے گی۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی کا ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے یعنی جس آدمی کے پاس مال کی وسعت موجود ہو، جس آدمی کے پاس مال کی وسعت موجود ہے، اب وہ اللہ کے راستے میں کوئی جانور قربان نہیں کرتا تو اب وہ ہماری عیدگاہ کی طرف بھی نہ آئے۔ یعنی اللہ کے نبی نے یہ تنبیہ فرمائی ہے، یعنی ایک آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو مال و دولت دیا ہوا ہے، اب وہ اللہ کے راستے میں جانور قربان نہیں کر رہا، اب وہ تنبیہ یہ ہے کہ ہماری عید کی خوشیوں میں شامل نہ ہو۔ اس لیے لازم ہے جس کو اللہ پاک نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، مال و دولت دیا ہوا ہے، وہ اللہ کے راستے میں اچھا سے اچھا جانور قربان کرے۔ اب ذوالحجہ اور رمضان کے اندر بہت ساری باتوں کے اندر مواصلت پائی جاتی ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ذوالحجہ میں ہیں اور رمضان کے اندر بھی پائی جاتی تھی، اور یعنی رمضان کا مہینہ بھی بابرکت مہینہ ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ بھی حرمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ رمضان کے اندر روزے فرض تھے اور ذوالحجہ کے اندر حج فرض تھا، اور رمضان میں قرآن کا نزول ہوا اور ذوالحجہ میں قرآن احکامات کا نزول ہوا، اور رمضان اسی طرح رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر ہے، اور ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی ہر رات، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ہر رات شب قدر ہے۔ رمضان میں جہنم سے چھٹکارا ہے، اور ذوالحجہ کے اندر
یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو بے شمار لوگوں کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے۔ رمضان المبارک میں خصوصی رحمت کا نزول ہے۔ ذوالحجہ میں رحمت اور مغفرت کی برسات ہے۔ ذوالحجہ میں اسی طرح ذوالحجہ میں قرآن کا بھی تذکرہ ہے، جس طرح رمضان المبارک میں قرآن کا تذکرہ ہے، اسی طرح ذوالحجہ کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے۔ یعنی رمضان المبارک کا بھی قرآن میں تذکرہ آیا ہے، اسی طرح ذوالحجہ کا بھی قرآن میں تذکرہ آیا ہے۔ رمضان میں صدقۃ الفطر کے ذریعے فقراء اور مسکین کی مدد کی جاتی تھی۔ ذوالحجہ میں قربانی کے گوشت کے ذریعے فقراء اور مساکین کی مدد کی جاتی ہے۔ رمضان کے بعد عید الفطر ہے، اسی طرح عشرہ ذوالحجہ کے بعد عید الاضحیٰ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں رحمت اور برکت کو ان دونوں موسموں کے اندر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔